قبرستان میں جا کر دعا کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. ہر آدمی کو مٹی دینے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا چاہیے, لیکن یہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. جیسے ان جگہوں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے, ایسے ہی قبرستان میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں. یا ہے تو ہمیں بتاؤ کہاں ہے. نہیں صاحب اٹھا لیں تو حرج کیا ہے؟ اب اس کا جواب سنو. ارے ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی تو حرج کیا ہے؟ تو اب مجھے جواب دو, لیٹرین میں ہم نے کہہ دیا ہاتھ اٹھا کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو حرج کیا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. اذان کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, حرج کیا ہے؟ مجھے بتا دو. یہاں آپ کو حرج لگتا ہے, مجھے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں حرج لگتا ہے. کیوں اسلام کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلانا چاہتے ہو؟ اسلام چلے گا تو صرف فاطمہ کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام نہ تمہارے طریقے پر چلے گا, نہ میرے, نہ تمہارے باپ کے طریقے پر چلے گا, نہ مولوی جرجیز کے باپ کے طریقے پر چلے گا. اسلام چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا. آپ کو نماز پڑھنے کے بعد دعا سے کوئی نہیں روکتا. یقین مانیے نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریے, ہم آپ کو نہیں روکتے ہیں. اچھا عمل ہے نماز پڑھنا, اور نماز کے بعد دعا مانگنا اچھا عمل ہے. مانگیے مانگیے, منع نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, اور نبی کے ہاتھ اٹھانے کے بعد صحابہ کا ہاتھ اٹھانا, اور نبی کا ہاتھ چہرے پر پھیر کر پھیرنا, اور اس کے بعد صحابہ کا بھی ہاتھ چہرے پر پھیر لینا, نبی کا دعا مانگنا اور صحابہ کا اس دعا پر آمین آمین کہنا, یہاں نماز کے بعد ثابت نہیں ہے. اس لیے آپ کو بھی ایسا نہیں کرنا ہے. اکیلے آپ جتنی لمبی دعا مانگنا چاہے مانگیں. آپ کی بیٹی بڑی ہے, شادی کے رشتے آتے ٹوٹ جاتے ہیں, نماز کے بعد دعا مانگیے اللہ میری بیٹی کو کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے. آپ کی روزی روٹی میں برکت نہیں, اللہ مجھے میری روزی روٹی میں برکت دے. آپ کو جتنی دعا مانگنا مانگو, یہ 2 منٹ والی دعا کو رسم مت بناؤ میرے بھائی. امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہم آمین آمین, پیچھے کر آمین 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 آمین. ابے یہ کون سی دعا ہے؟ اور 2 منٹ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 منٹ میں تیری بھی ضرورت پوری ہو گئی, 2 منٹ میں اس کی بھی ہو گئی. وہاں امام کہہ رہا اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, آپ کہہ رہے ہیں آمین. ارے فائدہ تو امام کا ہو رہا, آپ کا کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. وہ امام تو اپنی دعا کر رہا ہے. اب امام بیچارہ کنوارا ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, امام کہہ رہا اللہ مجھے دیندار لڑکی عطا فرما دے, آپ کہہ رہے ہیں آمین. فائدہ تو امام کا ہو رہا, تمہارا کیا ہو رہا ہے؟ ارے امام اپنی دعا مانگے, تم اپنی دعا مانگو یار. امام کی اپنی ضرورتیں ہیں, تمہاری اپنی ضرورتیں ہیں. امام کا بیٹا بیمار ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, وہ کہہ رہا اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے. تمہارے باپ کو کینسر ہے, تم اپنی دعا مانگو اللہ میرے باپ کو کینسر ہے, اے اللہ میرے باپ کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ارے امام کے ساتھ ساتھ تیرے آمین کہنے سے مخصوص دعائیں ہو رہی ہیں. امام تیرے لیے دعا نہیں کر رہا ہے, اور تم جو آمین آمین کہہ رہے ہو اس میں تمہارے لیے دعاؤں پہ آمین نہیں کہی جا رہی ہے. ارے تم اپنی دعا مانگو, امام کی ضرورت 2 منٹ میں پوری ہو رہی ہے, تمہیں کچھ زیادہ مانگنا تم زیادہ مانگو. یہ کیا دعا ہے کہ جب امام کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اسی وقت تمہاری بھی ہو رہی ہیں. 2 منٹ میں تمہاری بھی دعا ہو گئی, اس کی بھی دعا ہو گئی. اب ہم نے کچھ اور مانگنا تھا لیکن اب ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں کیونکہ امام نے ہاتھ پھیر لیا, ہمیں بھی پھیرنا پڑ رہا ہے. اب ہمیں کچھ اور مانگنا ہے. میری بیوی ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے, آپ کہ اللہ میری بیوی کو میرا فرما بردار بنا دے. اب امام تو ہاتھ پھیر چکے ہیں, اب کیسے دعا مانگے؟ اب مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن ہاتھ گر بھی نہیں رہے, لیکن مجبوری میں پھیرنا پڑ رہا ہے. اب پھیرنا پڑا, اب منہ میں کہنا پڑ رہا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے. اس کو عادت مت بنائیے میرے بھائی. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں, نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے, آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو, 5 منٹ مانگو, 10 منٹ مانگو, 15 منٹ مانگو, آدھا گھنٹہ مانگو. اور دعا تو میرے بھائیوں
मजमे में है, सही बताऊं तो दुआ का हक अदा ही नहीं होता है। दुआ का हक अदा तो तन्हाई में होता है, जब कोई ना देख रहा हो, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने आप को सबसे छिपा कर, रो रो कर, आंखों से आंसू बहा बहा कर दुआ की जाए, तब दुआ का मजा कुछ और है। मेरे भाइयों, ये दुआ का मजाक है। अल्लाह गांव में बहुत ज्यादा लफड़ा, अल्लाह मेरे गांव में बरकत दे, अल्लाह मेरे चौधरी को समझा दे, अल्लाह मेरे ये आमीन आमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दुआ का मजाक है यार, मत बनाओ मजाक। इतना मजाक दुआ का कभी नहीं बनाया गया जितना हम दुआ का मजाक बना रहे हैं। हाथ उठाकर भी मांग सकते हो, लेकिन अकेले तन्हा। कब्रिस्तान में दुआ मांगने का हुक्म है और हर शख्स को दुआ मांगना चाहिए, लेकिन वहां हाथ उठाना साबित नहीं है। वहां सिर्फ हुक्म यह इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो, सिर्फ दुआ है। अगर हाथ उठाना होता तो अल्लाह के नबी कहते अपने भाई के लिए दोनों हाथ उठाकर दुआ करो, और यह आता कि अल्लाह के रसूल ने फला फला के दफनाने के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ की है, आता हदीस में, लेकिन हदीस की किसी किताब में नहीं आया अल्लाह के रसूल ने किसी भी सहाबी को दफन करने के बाद अपने हाथों को उठाकर दुआ की हो, कहीं नहीं आता है। हाँ, ये आया कि अल्लाह के रसूल ने कब्र में सहाबी को दफन करने के बाद सहाबा से फरमाया इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। आप चाहते तो कह सकते थे मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन आमीन बोलो, अल्लाह जिसका इंतकाल हुआ उसके रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमा, अल्लाह उसके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। आप चाहते तो कब्रिस्तान में सब दुआ कर सकते थे, लेकिन आपने न की ऐसे, और न लोगों ने आमीन कहा, बल्कि आपने सबको हुक्म दिया कि तुम अपने भाई के लिए दुआ करो, यानी तुम अपनी दुआ करो, हम अपनी दुआ कर रहे हैं। दुआ सब करें लेकिन अलग अलग करें, और हाथ उठाना यहां साबित नहीं है, इसलिए हाथ ना उठाया जाए। सीधी सी बात है। अब फिर हुक्म यह है कि आप किसी भी मैयत के लिए कभी भी किसी भी वक्त दुआ कर सकते हैं, लेकिन चंद लोगों को इकट्ठा करके मैयत के घर जाकर उसको सब्र की तलकीन करने के बाद, भोज वोज खाने के बाद या दुआ करने के बाद भोज खिलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या होता है। और वहां घर पे जाने के बाद फिर इमाम साहब दुआ करते हैं और उस घर के सब लोग आमीन आमीन कहते हैं। मेरे भाइयों, बिदात है, बिदात है, बिदात है। इस बुरी रस्म को बंद करिए, इस नौटंकी को बंद कीजिए। मैं इसको नौटंकी कहता हूं। इस नौटंकी को बंद कीजिए, दुआ आप कीजिए। अरे बीवी, अगर शौहर मर गया है तो बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बाप मर गया तो बेटा शौहर अपने बाप के लिए दुआ करे। अरे सदका जारिया सबसे बेहतर यही है कि बेटा अपने बाप को अपनी दुआओं में याद रखे, कुछ दुआएं अपने लिए मांगे, फिर कहे अल्लाह मेरे वालिद को की कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमा, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह को की बख्शिश फरमा, अल्लाह उनकी लग़्ज़िशों को माफ फरमा दे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ये है दुआ। बीवी शौहर के लिए दुआ करे, बेटा बाप के लिए करे, बाप बेटे के लिए करे, भाई बहन के लिए करे, बहन भाई के लिए करे। किसने मना किया है? आप जा रहे हैं कब्रिस्तान, जाइए, रोज जाकर दुआ करिए, कौन मना कर रहा है? हफ्ते में एक दिन जाकर दुआ कीजिए, कौन मना कर रहा है? महीने में एक दिन जाइए और अपने बाप के लिए हाथ उठाकर नहीं, हाथ छोड़कर कब्र पर खड़े होकर कब्र के पास दुआ मांगी, कौन रोकता है? नहीं। लेकिन आप पूरे साल ना जाएं, सिर्फ ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्र पर जाकर दुआ मांगे और इसको मामूल बना ले, ये गलत है। आप किसी दिन को मुतय्यन करके दुआ करेंगे तो वही चीज बिदअत हो जाती है। आप आज मांग लीजिए, कल मांगिए, 2-4 दिन बाद मांग लीजिए, मुतय्यन मत करिए, रोज दुआ मांगिए। कब्र पे जाके कोई मना नहीं करता है, और कब्र पे जाके दुआ इसलिए मांगने जाइए आप कि वहां जाएंगे तो आपको अपनी मौत याद आएगी, वरना दुआ मांगने के लिए कब्र पे जाना जरूरी नहीं है। दुआ के लिए आप अपने घर से भी दुआ कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बाप इटावा में हैं और मेरे पास फोन आ जाए और वो बीमार, मैं इस जलसे में भी दुआ कर सकता हूं। आपके डिस्ट्रिक्ट मालदा में रहकर क्या मेरे लिए दुआ करो। अब आपसे भी कह सकते हैं कि मेरे वालिद के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला में जर्जी साहब के वालिद को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। कोई बुराई की बात नहीं है। दुआ के लिए किसी के घर जाकर ही दुआ की जाए या कब्रिस्तान जाकर दुआ की जाए,
یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے، اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے کا ختنہ ہو رہا ہے، کھانا دعوت کہتے ہیں، صاحب ہاں آج دعوت ہے آپ کی، کس بات کی دعوت؟ بچے کا ختنہ کرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے، ایک ولیمہ، شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں، بیوی آ گئی، رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، دو چار گفتگو ہو گئی، باتیں ہو گئیں، بس ہو گیا، اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے، ٹھیک۔ ایک تو ولیمہ سنت ہے، دوسری بات سن لیجئے، لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے، لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے، ولیمے کو سنت کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لے۔ اچھا، سیبہ سے یا باکرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ کہا اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے، کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی ہے جس کا شوہر انتقال ہو چکا۔ ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے؟ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے، اس مقصد سے میں نے شادی کی۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ولیمہ کرو، دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو۔ ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، جائز طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کھانا، اس کا حکم موجود ہے، اور دوسرا عقیقہ۔ عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں، غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک عقیقہ، عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا، پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی، پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا، لو آج ہم نے اتنی زکات دی، پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے، میں نے 30 روزے رکھ لیے، لو حج بھی ایک عبادت ہے۔ جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ختنے کی دعوت جائز ہے۔
ہاں اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے، ختنے کی دعوت مت دیجئے، اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے، عقیقے کا کھانا کھائیے، اور میں ختنے کا نہیں، ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ بچ جائیے، کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھیڑ دیے ہیں آپ کے کہنے پر، لوگوں کے بتانے پر۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، ہمارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا فرما دے، ایمان کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور پھر وہی دعا کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔